دبئی ایک ایسا شہر جسے دنیا کا لگژری، سیفٹی اور اسلامک بردرہڈ کی مثال سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آج اسی دبئی سے کچھ لوگوں کو صرف ان کے نام، ان کا مذہب یا پھر ان کے اور ایران کے رشتے کی وجہ سے ڈپورٹ کر دیا جائے تو وہاں سے وہ اپنا کارڈ مجھے دکھاتے ہیں کہ سی اے ڈی ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں میں، اور پھر وہاں سے مجھے وہ پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں اور 10 دن پھر اپنے پاس رکھنے کے بعد ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، آپ نے دبئی کو اپنی زندگی کے 10 سال دے دیے ہوں، خون پسینہ بہا کر تپتی دھوپ میں شیخوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہوں، اور پھر ایک دن آپ کا ویزا کینسل کر دیا جائے، 10 سال کا کمایا ہوا پیسہ بینک اکاؤنٹ میں فریز کر دیا جائے اور اگلے 24 گھنٹوں میں لات مار کے دبئی سے پھینک دیا جائے۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشیز اور تو اور ایرانیز گلف کنٹریز کا رخ کرتے ہیں۔ کسی کا خواب ہوتا ہے گھر بنانا، پیرنٹس کو سپورٹ کرنا، اور کسی کا صرف یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین فیوچر دے سکے۔ دبئی ان کے لیے صرف ایک شہر نہیں ہے، ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی اکنامی میں اوورسیز ریمیٹنس بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور گلف کنٹریز اسپیشلی یو اے ای ان کا میجر سورس ہے۔ کنسٹرکشن سائٹس، ریسٹورانٹس، ہوٹلز، ڈیلیوری سروسز، ٹرانسپورٹیشنز، لگژری مالز، مطلب ہر جگہ پاکستانی ورکرز نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے۔ کئی اینالسٹ کے مطابق یو اے کی ورک فورس کا بہت بڑا حصہ فورین لیبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی ورک فورس میں ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی شیعہ مسلم بھی شامل ہیں۔ لیکن پھر 2026 اچانک سوشل میڈیا پر عجیب و غریب رپورٹس آتی ہیں جس میں لوگوں کے مطابق ان کو امیگریشن سے کالز آئیں، گھر سے اٹھا لیا گیا، آفس سے پولیس اسٹیشن بھی بلا لیا گیا، کچھ لوگوں کا تو ویزا بھی رینیو نہیں کیا گیا، بینک اکاؤنٹ تک فریز کر دیے گئے لوگوں کے، صرف نام دیکھ کر ٹارگٹ کیا گیا، اور جہاں نام سے پروف نہیں ملا وہاں کمر پر ماتم کے نشان سے ویریفیکیشن کی گئی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک افواہ ہے یا کچھ اور ہی کہانی ہے اس سب کے پیچھے؟ ریڈٹ، ایکس اور ٹک ٹاک پر بہت ساری پوسٹ وائرل ہونے لگی ہیں آج کل۔ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کو اچانک سے ڈیٹینشن سینٹر میں قید کر دیا گیا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ گولڈن ویزا ہونے کے باوجود بھی دھکے مار کر نکالا گیا اسے۔ کسی نے یہ تک بتایا 20 سال دبئی میں کام کیا، ایک دن میں سب کو چھین لیا گیا۔ اور پھر کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرنیشنل آؤٹلیٹس نے کلیم کیا کہ ہزاروں پاکستانیز کو یو اے ای سے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ افیکٹڈ لوگوں میں بہت سے شیعہ مسلم شامل ہیں، لیکن یو اے ای اتھارٹیز نے آفیشلی کوئی سیکرٹ اسپیسیفک پالیسی کنفرم نہیں کی ابھی تک، اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے بھی ٹارگیٹڈ ڈیپورٹیشن رپورٹس ڈینائی کی، مطلب کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ یہاں سے سٹوری اور بھی ڈینجرس ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے صرف ریلیجیس کلیم نہیں ہے، جیو پالیٹکس بھی بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ مڈل ایسٹ ایک انویزیبل جنگ کا سامنا بہت سالوں سے کر رہا ہے، ایک طرف سعودی عربیہ اور اس کے الائز، دوسری طرف ایران، اور یو اے ای ہسٹوریکلی سعودی ریجنل سیکیورٹی کنسرن کا بہت قریب حصہ بھی رہا ہے۔ ایران اور گلف کنٹریز کے درمیان ٹینشن کوئی نئی بات نہیں ہے، آئل روٹس، پراکسی کانفلکٹ، ریجنل انفلوئنس، نیوکلیئر ٹینشن، سب کچھ اس ریوالوری کے پارٹ کا حصہ ہے۔ اور جب بھی مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھتی ہے نا، سیکیورٹی ایجنسیز ہائپر الرٹ ہو جاتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ریسنٹ ریجنل ٹینشن کے بعد یو اے ای نے سیکیورٹی اسکریننگز اور امیگریشن بہت ہی زیادہ سخت کر دی ہے امیگرینٹس کے لیے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اتھارٹیز کو کنسرن تھا کہ ایران لنک انفلوئنس یا پولیٹیکل سمپیتھیز گلف کی اسٹیبلٹی کو افیکٹ کر سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک ڈینجرس لائن کراس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کرٹکس کا کہنا ہے اگر سیکیورٹی کنسرن ہے تو انڈیویجول انویسٹیگیشن کرو، لیکن پوری کمیونٹی کو سسپیشس کیوں سمجھا جا رہا ہے، اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں
जहाँ कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हो रही है और हर शिया टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर करना बहुत जरूरी है जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रही। हर शिया मुस्लिम का ईरान से रिलेशन होना जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जैसे हर सुन्नी किसी स्पेसिफिक अरब गवर्नमेंट या लीडर का सपोर्टर नहीं होता। लेकिन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ना हमेशा सेक्टेरियन आइडेंटिटी पॉलिटिकल की वजह से देखी जाती है, जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स में टेस्टिमनीज क्लेम की गई हैं कि सर्टेन वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है नाम रिलीजियस एक्टिविटीज की वजह से। अब सवाल ये उठता है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हर बंदे की करना पॉसिबल क्यों नहीं? फिर सोशल मीडिया पर नैरेटिव रैपिडली स्प्रेड भी हुआ कि शिया मुस्लिम को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, और जब डर फैल गया तो अफवाह और रियलिटी एक दूसरे के सामने आने लगी। दुबई जैसे शहर में जहां मिलियंस ऑफ फॉरेनर्स रहते हों, सिर्फ एक र्यूमर की वजह से लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहे हैं। लोग मस्जिदों में धीरे धीरे बात करने लगे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में वार्निंग शेयर होने लगी हैं। कुछ लोग एलिजिडली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर चुके हैं क्योंकि डर, शक और खामोशी इन सब मुसलमानों में, स्पेशली शिया मुस्लिम में, इस सब सिचुएशन के बाद से बढ़ने लगी है। अब सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर किसी फॉरेन वर्कर को यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है तो प्रोसेस क्या होता है, किस तरह डिपोर्ट किया जाता है उसको? जनरली गल्फ कंट्रीज में रेजिडेंसी वीजा एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। मतलब काफी सिस्टम यार, अगर वीजा कैंसिल हो जाए या सिक्योरिटी क्लियरेंस इशू आ जाए तो इंडिविजुअल को कंट्री लीव करनी पड़ती है फौरन के फौरन। कुछ केसेस में डिटेंशन सेंटर में कैद कर दिया जाता है उस बंदे को, कुछ टाइम में डायरेक्ट एग्जिट ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं, और कुछ में वीजा रिन्यूअल मतलब सिंपली रिजेक्शन कर दिया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक गल्फ कंट्रीज के पास इमिग्रेशन और रेजिडेंसी लॉज में बहुत वाइड पावर होती है, मतलब हर डिपोर्टेशन में उनका सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है और सर्कुलेट भी करता है। किसी का वीजा एक्सपायर हो, किसी पर सिक्योरिटी सस्पिशियस हो, किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी कंसर्न क्रिएट की गई हो, या कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू उसके अकाउंट से पोस्ट हुआ हो, इन सब सिचुएशंस में रेजिडेंसी इफेक्ट हो सकती है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब पैदा होती है जब इफेक्टेड लोगों को लगता है कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब नाजायज। और एग्जैक्टली वही हो रहा है इन शिया मुस्लिम्स के साथ। सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर डिपोर्ट किया गया है तो क्या सब क्रिमिनल थे? लेकिन अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी कोई पब्लिक एविडेंस पेश नहीं किया गया या प्रूव नहीं किया गया जिसमें सारे वो लोग क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्कर्स ने क्लेम भी किया कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था ही नहीं, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं था। कुछ तो बिजनेसमैन भी अफेक्ट हुए, कुछ इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स और कुछ टीचर्स भी रिपोर्ट के मुताबिक इस डिपोर्टेशन से इफेक्ट हुए। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर डिटेल पब्लिक लिस्ट रिलीज ही नहीं हुई, तो कोई प्रूफ ही नहीं मिल सका। और इसी इंफॉर्मेशन को वैक्यूम की वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ भी भेजा गया। ये ईरान के सपोर्टर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है। किसी का ये भी कहना था कि ये एक सेक्टेरियन प्रोफाइलिंग केसेस हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये सिर्फ एक इलीगल इमिग्रेशन का क्रैकडाउन है। लेकिन सच शायद इन सब नैरेटिव के बीच में ही कहीं दबा हुआ है। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ईरानी नेशनल का भी जिक्र हुआ है। ईरान और यूएई के रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं बहुत सालों से, ट्रेड भी होती रही है लेकिन हमेशा टेंशन की वजह बनी रही है। दुबई हिस्टोरिकली ईरानियन बिजनेस से बहुत ही जेलस होता है, लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से टेंशन और बढ़ जाती है, स्पेशली जब मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्सेलरेशन होती है। एनालिस्ट के मुताबिक गल्फ स्टेट किसी भी पोटेंशियल स्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए एग्रेसिव सर्वाइवेलेंस और इमिग्रेशन कंट्रोल यूज कर सकती है। लेकिन ह्यूमन राइट क्रिटिसाइज के मुताबिक जब इनोसेंट वर्कर्स और फैमिलीज इफेक्ट होने लगे तो फिर ये सिर्फ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं, आई एम सॉरी, ये ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज बन जाता है, जो कि किसी की समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स,
ایک طرف ڈیپورٹیشن رپورٹس، دوسری طرف UAE کی اکنامی میں ساؤتھ ایشینز کا ورک فورس پارٹیسپیشن۔ پاکستانی ورکر سے UAE انفراسٹرکچر کا امپورٹنٹ پارٹ بہت افیکٹ ہو رہا ہے۔ روڈز، بلڈنگز، ہوٹلز، ایئرپورٹس، ڈیلیوری سسٹم، مینٹیننس، ریٹیل، کئی سیکٹرز ہیویلی مائیگرینٹ لیبر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں UAE کے اندر، اور پاکستان کے لیے بھی گلف جابز آکسیجن کی طرح کام کرتا ہے۔ بلینز آف ڈالرز کا ریمیٹنس ہر سال پاکستان بھیجا جاتا ہے دبئی سے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اگر پاکستانی ورک فورس اتنی امپورٹنٹ ہے دبئی کے لیے تو پھر اتنا ڈر کیوں ان بیچارے مزدوروں سے؟ کیا گلف کنٹریز اب لیبر مارکیٹ کو پولیٹیکلی فلٹر کر رہی ہیں، یا پھر ریجنل اسٹیبلٹی گورنمنٹ کو ایکسٹرا اگریسو بنا رہی ہے؟ سب سے ایموشنل سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایک اسلامک کنٹری دوسری مسلم کمیونٹیز کو اتنا بے دردی سے کیوں ٹریٹ کر رہی ہے؟ لیکن ایکسپرٹ کے مطابق انٹرنیشنل پالیٹکس ایموشن سے نہیں بلکہ نیشنل انٹرسٹ سے چلتی ہے۔ ہر کنٹری اپنی سیکیورٹی کو پہلی پریورٹی پہ رکھتی ہے، چاہے ریلیجن سیم ہو، چاہے لینگویج ہی سیم کیوں نہ ہو، اور چاہے کلچر بھی سیم ہی کیوں نہ ہو۔ ہسٹری میں مسلم کنٹریز ایک دوسرے کے اگینسٹ بہت دفعہ آمنے سامنے ہوئی ہیں، سنسیشنز بھی لگی ہیں اور ڈپلومیٹک بلاکیڈز بھی ہوئے ہیں ان سب کے بیچ۔ مطلب ریالٹی یہ ہے کہ جیو پالیٹکس میں ریلیجن صرف ایک فیکٹر ہوتا ہے، سب کچھ نہیں۔ لیکن عام آدمی کے لیے یہ ایکسپلینیشن کافی نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے ان کی پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک ورکر 20 سال کی محنت کے بعد اچانک سے ڈیپورٹ ہوتا ہے، اس کے لیے پالیٹکس نہیں، صرف زندگی برباد ہونے کا میٹر ہوتا ہے۔ اب ذرا امیجن کرو، آپ ایک فورن کنٹری میں رہتے ہو، آپ کا پورا فیوچر اس کنٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر اچانک سے افواہیں آنے لگیں، آن لائن پوسٹ ڈیلیٹ کرو، پولیٹیکل ڈسکشن اوائڈ کرو، کچھ بھی شیئر نہیں کرو، سوشل میڈیا سے دور رہو۔ ڈر کا سب سے ڈینجرس پارٹ یہی ہوتا ہے جب لوگ بولنا بند کر دیتے ہیں، آواز اٹھانا بند کر دیتے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹ کمیونٹیز ایلیجڈلی اسی سائیکولوجیکل پریشر میں جی رہی ہیں، کچھ لوگ اوپنلی بات کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سب نارمل ہے، اور کچھ انسسٹ کرتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ریئل ہے۔ لیکن آفیشیل کلیئرٹی اب بھی لمیٹڈ ہے، اور اسی انسرٹینٹی نے اس ایشوز کو اور مسٹیریس بنا دیا ہے۔ آپ نوٹس کریں گے ایک بات، اس ایشو پر میڈیا کمپلیٹلی ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے، مطلب کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہر کسی کی دال روٹی جڑی ہوئی ہے اس میٹر سے۔ لیکن ہوشیار آپ خود ہیں، سمجھنا آپ کو خود چاہیے۔